دیسی کلچر میں پیرنٹنگ سٹائل یہ ہے کہ کنٹرول کرنے کے لیے بچوں کو یہ بولا جاتا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا, یا پھر اگر تم نے مجھے ناراض کیا تو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. سو دیز کڈس گرو اپ ٹو بی انڈیویژولس who run away from اللہ. ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ, اینڈ انہیں لگتا ہے کہ اللہ صرف ایک دروگا ہے جو صرف پنشمنٹ دینے کے لیے ہے. از دس پیرنٹنگ اسٹائل اوکے؟ اگر انسان کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی جڑی ہوتی تو ہم سارے جہنم میں جا رہے ہوتے, کیونکہ ایک دن آج آپ کے پیرنٹس ناراض ہیں اس کا مطلب اللہ ناراض ہے, کل آپ پیرنٹ ہوگے, آپ ناراض ہوگے تو آپ کا بچہ جہنم میں جائے گا. تو ہم پوری نسلوں کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں, کیونکہ اس دنیا کی ساری پاپولیشن جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن پیرنٹ ہوگی. یعنی سب کا غصہ اللہ کا غصہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کس چیز سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے, کس چیز کو کون سی چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اس نے خود بیان کر دی ہے, اور انہیں کوئی خاص لائسنس نہیں دیا والدین کو کہ ان کا غصہ اللہ کا غصہ بن جاتا ہے. مجھے کہا ہے اپنے والدین سے بہترین سلوک کرو, لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہارے والدین جب تک تم سے خوش نہیں ہوں گے میں تم سے خوش نہیں ہوں گا. دیکھیں یہ نہیں کہا والدین کو خوش کرو, یہ فرق ہے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہترین سلوک کریں لیکن وہ آپ سے خوش نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, آپ اس کے ساتھ انصاف کریں, عقل کی بات کریں, حق کی بات کریں, لیکن وہ کہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, بہت ظلم کیا, بہت بدتمیزی کی تم نے میرے ساتھ. آپ سچ بات کہہ رہے ہو اور آگے سے آپ کو کہنے کو ایکوزیشن الزام یہ آ رہا ہے کہ آپ نے بہت بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. انسان کے دل میں اس کو کوئی بات پسند نہیں آتی, اس کا جو بھی ریاکشن ہوتا ہے ہوتا رہے, اور پھر وہ اس چیز کو آگے لے کے کہیں گے میرے بچے نے مجھے کہا کہ میں شراب نہیں بیچ سکتا, اللہ اس سے پوچھے گا, اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. اور یہ جو بات لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی بنے گی, یہ ہماری قوم کی سب سے بڑی جہالتوں میں سے ہے. ہمارے دین میں والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا جس طرح ہم لوگوں نے جوڑ دیا ہوا ہے. اور لوگ یہ بات کیوں استعمال کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہوگا, یعنی یہ رشتہ قبول کر لو ورنہ اللہ ناراض ہوگا, یا یہ والی جاب کر لو وہ والی جاب مت کرنا ورنہ اللہ ناراض ہو, کیونکہ میری رضا میں اللہ کی رضا ہے. رائٹ. ان معاملات میں پیرنٹس نے جو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جوڑا ہوا ہے نا, یہ میرے نزدیک شرک کی ایک قسم ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے. کیونکہ جس دائرے کو اللہ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے نا, اس کو کوئی والد, کوئی چچا, کوئی اور آ کے اس کو حرام نہیں کر سکتا, اور جس چیز کو حرام کیا ہے کوئی رشتہ دار آ کے اس کو حلال نہیں کر سکتا. تو جو چیز میرے لیے, جس چیز سے اللہ ناراض نہیں ہے, اس کے اگر میں وہ کر رہا ہوں تو کوئی اور ناراض ہوتا رہے, مجھے اس سے کیا, مجھے اس سے کوئی اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے میرے اوپر. تو یہ میں والدین سے بغاوت کی بات نہیں کر رہا, لیکن والدین نے جو اپنے آپ کو ایک نیا بت بنا لیا ہے نا ہمارے کلچرز میں, یہ ایک بہت ایکسٹریم تک بات چلی گئی ہے. ایک ایکسٹریم ویسٹ میں ہے کہ والدین کو نرسنگ ہومز میں ڈال دو, ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ کہ ان کو سجدہ تو ہم پانچ وقت جو ہے وہ اللہ کو کرتے ہیں, لیکن جو سائیکولوجیکلی سجدہ ہے وہ ہم اپنے والدین کو کر رہے ہیں. رائٹ. اور یہ غلط ہے, یہ سراسر غلط ہے. اور یہ ہماری قوم کی جو ہم پیچھے رہ گئے نا اس کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے. کیونکہ دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں, اور ان کے بہت سارے اوپینینز اس ڈپریشن سے آتے ہیں, اور اب وہ ڈپریشن اپنے بچوں پہ امپوز کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی تم میری بات مانو ورنہ اللہ خفا ہوگا. تو آپ جنریشنل ڈپریشن جو ہے وہ جاری کر رہے ہو, آگے تک لے جا رہے ہو. رائٹ. اور اس چکر میں صرف اسی لیے نئی نسل پھنستی ہے کہ نئی نسل کو خود نہ پیرنٹس کو اپنا دین پتہ تھا, نہ بچوں کو اپنا دین پتہ ہے. جب دین نہ پتہ ہو تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا نا کہ آپ کے حق کیا ہیں اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, ہر ایک کا دائرہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے, آپ کو تو نہیں پتہ ہوگا. تو آپ جو آپ سے آپ کا کہے جائے گا وہ مان لو گے. لونلینس ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے آج کی دنیا میں. دیٹس بیکاز فرینڈشپس کھوکھلی ہیں, پیرنٹس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ کبھی ڈیولپ نہیں ہوا, اور اللہ کے ساتھ ایک گلٹ کا ریلیشن شپ ہے. سو ان دی اینڈ اے پرسن فائنڈز دیم سیلف ویری ویری لونلی. جو وائڈ اللہ فل کر سکتا ہے ہماری لائف میں, وہ ہم نے اللہ کو وہ جگہ ہی نہیں دی اپنے دل میں. سو ہاؤ کین وی ڈیولپ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ اباؤٹ اللہ, کہ اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ ہے. دیکھیں ہم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا دین کہتے ہیں, ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کافی لونلی ہے.
شروع سے ہی. اور ایک تو کہنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لو, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ کے دل و دماغ میں کوئی ایک بہت بڑا پرپس نہ ہو نا, جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو, تو پھر آپ کا پرپس اس سے کم چیزیں بن جاتی ہیں. دیکھیں, اگر کوئی اسپورٹس ٹیم میں جانا چاہ رہا ہے تو دن رات ٹریننگ کر رہا ہے, اس کے دماغ میں ہے کہ میں نے اس ٹیم کے لیے کوالیفائی کرنا ہے, اس میں وہ لگا ہوا ہے. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بیٹھ کے میں لونلی ہوں, میں یوں نہیں, مجھے ایکسرسائز کرنی ہے, مجھے ٹریننگ کرنی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, رائٹ. اور جب وہ اس راستے پہ چلے گا تو اس کو کوچز ملیں گے, اس کو اور ایتھلیٹس ملیں گے, اس کو اور لوگ ملیں گے جو اس کی راہ میں ہیں, اور وہی اس کی کمپنی بن جائے گی, کیونکہ وہ اس کی کمپنی ایک ہی کاز میں ہے ساتھ, رائٹ. جیسے یونیورسٹی میں لوگ دوست بن جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی کورس لے رہے ہیں, رائٹ. آپ کی زندگی میں اگر کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلق جو ہے نا وہ کسی مقصد کی بنیاد پہ نہیں ہے. جب آپ پرپسفل بن جاتے ہو نا تو آپ کی زندگی میں پھر پرپسفل لوگ بھی آتے ہیں, پھر وہ ریلیشن شپس بھی پرپسفل ہوتے ہیں. اصل مسئلہ میرے نزدیک لونلینس کا نہیں ہے, اصل مسئلہ پرپس لیسنس کا ہے. ینگ لوگوں کے دماغ میں کوئی مشن, میں نے یہ کرنا ہے, مجھے یہ اکامپلش کرنا ہے, میں نے اٹھ کے یہ کام کرنا ہے, کوئی اور کرے نہ کرے میں کروں گا. جب آپ اٹھو گے تو اور لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے یہ تو کر رہے ہیں, میں بھی ان کی مدد کرتا ہوں, میں بھی ساتھ لگ جاتا ہوں, تو آپ کو لوگ جوائن کریں گے کسی ایک پازیٹیو کام میں, کسی ایک اچھے کام میں. اور جب ایسا کریں گے نا تو پھر آپ کی اصل میننگ فل ریلیشن شپس بنیں گے. ہر چیز میں اگر آپ لوور پرپس لگاتے ہو نا, لوور پرپس کیا ہوتا ہے, میری ویورشپ زیادہ ہو جائے گی, میں کوئی اچھے کام کرنے لگا ہوں, پہلے میں کیمرہ آن کر دوں پھر میں کوئی اچھا کام کروں. اٹس اے لوور پرپس, کیونکہ اب آپ کا پرپس ہے پاپولیرٹی, اب آپ کا پرپس ہے ویورشپ, آپ کا کوئی اصل مقصد نہیں ہے. جب تک اصل مقصد نہیں ہو, یہ چیزیں آتی رہے, لیکن یہ چیزیں جب یہ چیزیں مقصد بن جاتی ہیں نا تو پھر وہ ریلیشن شپس بھی آپ کے ایسے ہی ہوتے ہیں نچلے, کیونکہ مقصد نچلا ہے, گول آپ کا نیچ ہے, تو رشتہ داریاں بھی ساری نیچ ہوں گی, سارے رشتے بھی نیچ ہوں گے. جب آپ کا گول ہائی ہو جائے گا تو رشتے بھی آپ کی زندگی میں ہائی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم استاد. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر. آمین. اللہ ریوارڈ یو, اللہ پروٹیکٹ یو. Take care. تھینک یو.